پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدابی مانند حالات آل فرعون کی، والذینہ اور وہ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذہم تو پکڑ لیا انہیں، اللہ نے، بذنوبہم باوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ ابھی ہم اتنے سارے اللہ کے نام پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر آیتوں میں اللہ کے 2 نام آتے ہیں صفاتی نام، تو ہم نے پہلے پڑھا کہ عزیز الحکیم ہے، ابھی اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں شدید العقاب، یعنی وہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی وہ غفور الرحیم بھی ہے لیکن ساتھ میں وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ Like the behavior of the people of Pharaoh and those before them, they belied our ayat, proofs۔ آیات کا مطلب ہوتا ہے proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. So Allah seized, destroyed them for their sins, and Allah is severe in punishment۔ تو نہیں بھولنا چاہیے، we should not forget that Allah is severe in punishment۔ اب ان کا حال بتایا جا رہا ہے جو اپنے کفر میں حد سے بڑھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو قیامت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں سخت سزا دی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ گناہ کرتے جائیں تو آپ کو سیدھے جہنم میں ہی سزا ملے گی، نہیں، جب انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ اس کی رسی کھینچ لیتا ہے، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا، جیسے سمود کے ساتھ ہوا، جیسے عاد کے ساتھ ہوا، تو اس طرح سے رسی کھینچ لی جاتی ہے اور انہیں دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے۔ یہ بتا کر جو ڈیلیگیشن آف نجران آیا تھا، اسے پھر سب کو خبردار کیا گیا کہ ضروری نہیں کہ کفر کی سزا مرنے کے بعد ہی ملے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، اسی طرح کافروں کو سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یہاں فرعون کا اگزامپل دیا گیا اور ان قوموں کا جو ان سے پہلے گزری، جن پر اللہ کا عذاب آیا، جیسے قوم نوح جس کو پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا اللہ نے، قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان ساری قوموں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ نے انہیں دنیا میں سزا دی۔ آل فرعون کو پانی میں غرق کر دیا، قوم عاد کو ٹھنڈی ہوا سے ہلاک کیا، قوم سمود کو زلزلے اور چیخ سے ہلاک کیا، یہ سب ان کے کفر کی وجہ سے تھا۔ تو یہ آیت بیچ میں آئی ہے تاکہ ڈرانا بھی پرپز ہے کہ انسان جو ہے کفر کرنے سے ڈرے، اور یہ ڈیلیگیشن آف نجران جو آیا تھا اس کو بھی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، اور باقی یہ آیتیں ہمیشہ قیامت کے لیے جنرل آیتیں بھی ہیں، سب کے لیے، سب کو خبردار ہونا چاہیے جو بھی کفر کرتا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کا انکار۔ ایک انکار ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، جیسے کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان سب چیزوں کو، وہ کفر کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمل سے انکار کہ آپ مانتے تو ہیں لیکن آپ عمل اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کا کفر ہوتا ہے۔